السلام علیکم یوٹیوب چینل، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پان کی تاریخ کے بارے میں وہ بات کریں گے، پان کب اور کیوں ایجاد ہوا۔ اگر تاریخ کی کتابوں کو بغور پڑھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پان کی اصل تاریخ وہ بر صغیر میں مغلیہ دور اقتدار کے دور سے ملتی ہے۔ موجودہ دور میں پان کا استعمال ایک نشے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ بھارت میں حیدرآباد، دکن، دلی میں اور پاکستان میں کراچی، حیدرآباد، لاہور میں پان کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں موجود تمباکو اور چھالیا یا سپاری گلے کے کینسر کا موجب بنتا ہے۔ پان میں جن اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں چونا، سونف، گلقند، کٹا ہوا چھالیا اور تمباکو شامل ہیں۔ پان کو ایک پودے کے سبز پتے میں لپیٹ کر دیا جاتا ہے جسے گلوری کہتے ہیں۔ اس کو منہ میں چبا کر کھایا جاتا ہے۔ اصل پان کی تاریخ برصغیر مغلیہ دور اقتدار سے جو ملتی ہے، اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پان کو ملکہ بیگم نور جہاں، جو شہنشاہ جہانگیر کی بیوی بھی تھیں، پان کو بطور علاج استعمال کرتی تھیں۔ ملکہ سیاسی علم و فراست ذہانت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ اکثر جہانگیر بادشاہ اہم ملکی امور خانہ جات میں ملکہ سے ہی مشورہ لیتا تھا، لیکن بادشاہ سلامت اپنی بیگم کے منہ کی بدبو سے بڑا متنفر تھا۔ اس بیماری کے تدارک کے لیے بر صغیر کے نامور حکماء کو دربار عالیہ میں مدعو کیا گیا۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک نسخہ پیش کیا، کیونکہ پان کے پودے کا پتا بھی اس نسخہ میں شامل تھا، جو پان کی شہرت کی وجہ بنا۔ پان کو بنانے کے لیے اس وقت جن خاص اجزاء کا استعمال کیا گیا ان میں چھوٹی الائچی جو پیٹ کو نرم رکھتی ہے، 2 عدد لونگ جو خون کو گرم رکھنے اور منہ سے مضر مادوں کو رفع کرتے ہیں اور حاضر دماغی کے لیے فائدہ مند ہے، 1 عدد چونا یا کیلشیم جو ہونٹوں کی سرخی کے لیے، میٹھی لونگ جو دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے مفید ہے شامل کی گئی، چھالیا چند دانے جو پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے فائدہ مند ہیں شامل کیا گیا، اور سونف اور ناریل جو دماغی قوت کو دوام دیتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ سارے اجزاء صحت کے لیے مفید تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اسے گھروں سے نکال کر بازاروں اور منڈیوں کی زینت بنا دیا، کیونکہ اس وقت اکثر لوگ تمباکو، حقہ، چلم کا استعمال کرتے تھے۔ پیشہ ور لوگوں نے اسے نئی ایجاد میں تبدیل کر دیا اور اس میں بہت زیادہ تمباکو کا استعمال شروع کر دیا، چھالیا کی مقدار کو بڑھا دیا، جو وقتی ایک نشہ آور شخص کو تسکین تو دے دیتا ہے لیکن صحت کے لیے نہایت خطرناک ہے، کیونکہ بر صغیر میں اس کا استعمال ہے جو گلے کے کینسر کی جان لیوا بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اس بات میں شک نہیں، اگر وہی پان کا نسخہ جو بادشاہ جہانگیر کے دربار میں حکیموں نے ترتیب دیا، اگر دوبارہ اعتدال میں رکھ کر استعمال میں لایا جائے تو منہ کی بیماریوں کا اور جسمانی بیماریوں کا توڑ کیا جا سکتا ہے اور برصغیر کی تاریخی ثقافت کو بھی دوبارہ اجاگر کیا جا سکتا ہے۔